اس کو پتا تھا کہ لوگ کیا گمان کریں گے، کیا سوچیں گے۔ خادم حضرات، میں امریکہ میں ایک پروفیسر آف ریلیٹیوٹی اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو میں نے کہا اس سے کہ یار بات سنو، تمہاری سائنسز تو ابھی بہت پیچھے ہیں۔ یہ 1997 کی بات ہے۔ میں نے کہا یار دیکھو، میرے اللہ نے تو کہا ہے کہ میں نے ایک کائنات نہیں بنائی، تم تو ایک کائنات کو ہی بس بیٹھے ہوئے اس کو سنبھال کے، اور اس کی بھی دہلیز تک نہیں پہنچے ہو۔ میرا تو اللہ کو کہتا ہے میں نے ایسی سارے 7 کائناتیں بنائی ہیں اور 7 زمینیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، میں نے 7 آسمان تخلیق کیے ہیں اور اس زمین جیسی 7 زمینیں، یعنی ہر کائنات میں ایک ایک زمین کی بیلٹ بھی رکھی ہے۔ پرابلی اگر آپ زمین کا ٹیکنیکل ٹرانسلیشن کرو تو یہ پوری کائنات میں ایک لائف بیلٹ ہے، ایک زندگی کی ایک بیلٹ ہے، وہ یہ زمین ہے۔ صرف زندگی کو رستہ اگر کوئی دیتا ہے تو یہ بڑے بڑے اور بھی تحقیقات ہوئی ہیں، مگر ابھی تک لائف بیلٹ کہیں ایسی دریافت نہیں ہوئی جہاں انسان بستا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 7 کائنات، جب تک آپ کسی بڑی کائنات کو نہیں بریک تھرو کریں گے کسی اور کو، اس وقت تک آپ کو دوسری زمین کا سراغ نہیں ملے گا۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، نہ صرف یہ کہ خدا نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے 7 آسمان اور زمینیں بنائی ہیں، وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے۔ خاتون حضرات، حکم قرآن کو کہتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھو تو قرآن ایک تو قرآن ہے، پروردگار کا کلام ہے، مگر ایک میکر کا مینول بھی ہے۔ یہ میکر کا مینول بھی ہے۔ کائنات چلانے کی اگر سب سے بہترین کوئی اسلوب نظر آئے گا تو آپ کو اس قرآن میں نظر آئے۔ ہاؤ ٹو رن دس یونیورس، ہاؤ ٹو بلیو ان اے کنٹری، ہاؤ ٹو بلیو ان اے ہیومن، کیسے آپ صحت اور سلامتی سے اس کائنات سے گزر سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے شرع کا ترجمہ کیا ہے؟ اصلی ترجمہ شرع کا کیا ہے؟ کم سے کم زاد راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو۔ یہ شرع کا اصلی مطلب ہے۔ ڈکشنری مطلب یہ ہے کم سے کم زاد راہ جسے لے کر آپ دنیا سے نکل سکو۔ 5 وقت کی نماز، روزے، یہ 2 باقی انر مینول ہے، باقی داخلی مینول ہے۔ کیسے بیہیو کرنا ہے، کس اخلاق سے کام لینا ہے، کون سی چیزیں آپ کو اس دنیا میں پیچیدہ ترین انوالومنٹ سے بچائیں گی، وہ کرینہ سکھا دیا۔ جب اللہ نے جنت کو تخلیق کیا تو کہا جبریل میں نے جنت بنائی ہے، دیکھنا چاہو گے؟ تو کہا اے مالک و کریم کیوں نہیں، ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرنے والے، کہا ذرا جنت دیکھ کے آ۔ پھر جبریل گئے، ہکا بکے حیران و پریشان، الٹے سیدھے لٹے پٹے واپس ہے کہ اے پروردگار اس درجہ حسن، اتنی خوبصورت، یہ تو نے لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ کون سا ایسا ہے جو اس حسن کامل کی طرف متوجہ نہ ہوگا؟ کون سا ایسا شخص ہے جو اس کے اسیر زلف نہ ہوگا؟ اتنی خوبصورتی۔ اچھا کہنے لگے ذرا دوزخ بھی دیکھا، وہ بھی میں نے بنائی ہے۔ موسٹ پرابلی اپر اگر ہے نا کسی چیز کا کرسٹ تو لوور تو اس کے ہاں بالکل اس طرح جیسے ہمارا اگر آپ زمین دیکھو تو اپر جو کرسٹ ہے وہ جنت کی طرح ہے، اور جو لوور ہے باطن ہے اس کا وہ جہنم کی طرح ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص نے بڑا مزے کا کوشچن کیا اللہ کے رسول سے، تو نے کہا یا رسول اللہ اگر جنت اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں ہوگی؟ یہ کیوں کہا کتنی بڑی ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ کے رسول وضاحت کر رہے تھے کہ یہ جو تم نے پرانی بات سنی ہوئی ہے نا وہ بہت ساری، جیسے آج کل بہت سارے مکاتب میں 3 باغ ہیں، امرود لگے ہوئے، ناشپاتیاں لگی ہوئی، انگور لگے ہوئے، یہ ایسے بالکل نہیں ہے۔
باغ کا لفظ ضرور استعمال ہوئے، سرسبز کوئی چیز ہوگی تو باغ ہی ہوگی نا، مگر جنت کا حدود اربع قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی پورا نہیں لکھا ہوا، صرف جنت کی چوڑائی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، عرضها السماوات والارض، جنت کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے زیادہ ہے۔ جنت کی جو چوڑائی لکھی ہوئی ہے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے زیادہ ہے، یہ ہے اس کا عرضها السماوات والارض، لمبائی کتنی ہوگی؟ مگر ایک چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ جنت میں ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ 500 برس کا ہے۔ اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ جائیں گے کیسے؟ پیدل تو نہیں جا سکتے؟ فرمایا براق کے ذریعے۔ خواجہ حضرات میں اگر دونوں حصوں کو جوڑ دوں تو بڑا واضح ہے کہ جنت میں ایک گھر سے دوسرا گھر 500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، 500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر۔ یہ کیوں کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم سینٹرل یونیورس سے آگے بڑھتے ہیں اور اپر یونیورس اپنی میں جاتے ہیں تو اتنے ہیوج موسٹ سٹار ہیں اس کائنات میں، اتنے ہیوج موسٹ سٹار ہیں کہ جو ہماری سب سے قریب کی گیلیکسی ہے، اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے، اس میں 1 کھرب ستارہ۔ آپ سوچو کہ سب سے قریب کی گیلیکسی میں 1 کھرب ستارہ ہے۔ اب اوپر چڑھتے جاؤ گے جب ہیوج گیلیکسیز کو ہم پہنچیں گے، اور ابھی ایک لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے کہ اگر کسی گیلیکسی کی خارجی پیٹرن میں 1 کھرب ستارہ تو اندر بھی 1 کھرب ہوگا، اتنے ہی اندر بھی ہوں۔ اٹ از unimaginable vastness، اٹس اے شاکنگ بگنس، جس کا تصور ذہن انسان سارے پیمانے ختم ہو جاتے۔ ادھر تو ختم ہوں گے مگر جو فہم و فراست کو پیمانے عطا کی گئے ہیں خواتین و حضرات، وہ بھی کم نہیں ہوتے۔ 1 بلین سیل ہے کارٹیکس برین میں، 1 بلین سیل ہے، اور برین کنیکشنز کی تعداد صرف آپ کو میں گن نہیں سکتا، اندازہ بتا سکتا ہوں، 18 into 36 zeros۔ کبھی آپ کو فرصت ملے نا 2-4 دن 2-4 ہفتے تو یہ ضرب دے کے مجھے بھی بتائے گا کتنے بنتے ہیں۔ 18 into 36 zeros، یہ برین کے کنیکشنز ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ ہم اس چھوٹی سی جسمانی حدود میں کتنی بڑی کائناتی امکان کو سمیٹے پھرے ہیں۔ اسی لیے زمان و مکان ہم سے ہو کے جاتا ہے، مکان ہم سے ہو گیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ امیجن کر لیتا ہے کہ کل کا اعتراض کیا۔ 2 بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے، فریڈرک نیٹشے جرمنی کے اور فرانس کا، جس کا اقبال بھی بڑا معترف تھا اور بہت تعریف و توصیف کی اس نے، اور کہا کہ یہ ایک قسم کا مواحد سائنسدان تھا۔ یہ دونوں سائنسدان 2 الگ الگ تھیسس گئے زمان و مقام پر۔ تو فریڈرک نیٹشے نے کہا کہ انفیکٹ زمانہ ہمیں میٹر کو اپنے شیپس میں گزار رہا ہے، جیسے میں اور آپ اصل میں جو کردگار ہے، جو ہمیں گزارنے والا ہے وہ زمانہ ہے۔ دی انرجی، دی ٹائم از ایگزاسٹنگ شیپس ان میٹر، مختصر یوں سمجھیے، دی ٹائم از ایگزاسٹنگ آل شیپس ان میٹر۔ ہم ایک بے شمار صورتوں کا جنگل، بے شمار اشیاء کا، صورتوں کا، جو زمانہ ہمیں اس میں سے گزار رہا ہے، مگر آخر کوئی نہ کوئی وقت آئے گا کہ شیپس ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سپیس کی لمٹ ہے۔ آخر ایک نہ ایک مٹی ختم ہو جائے گی، ساری ساکھ ختم ہو جائے گی، سانچے ختم ہو جائیں گے، ڈھلنا ختم ہو جائے گا۔ اب زمانہ کیا کرے گا پھر؟ جب ساری شکلیں ختم ہو جائیں گی تو زمانہ کیا کرے گا؟ زمانہ ریپیٹ کرنا شروع کر دے گا۔
لیٹ می ٹیل یو ویری سمپلی، جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں. ہے بڑا فضول جیسے جو اقبال ہے، مطلب اس کی شاعری سے ذرا کم درجے کا ہے، مگر ریلیٹیوٹی کو ایکسپلین کرتا ہے. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی نہیں کٹتی مہینوں میں. یہی ریلیٹیوٹی ہے کہ جس چیز پہ آپ خوش دلی سے 3 راتیں بھی بغیر پلک جھپکائے جاگ سکتے ہو، مگر رنج سے آپ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے. لگتی نہیں پلک سے پلک جو تمام شب، یہ ایک شعبدہ نگاہ نیم باز کا. تو کسی وقت تو انسان یہ کہتا ہے کہ ایک پل نہیں گزرتا اذیت سے، اور جب خوشی ہو تو 1 ہفتہ 2 ہفتے بھی آپ ہنس کھیل کے گزار لیتے. یہ ریلیٹیو ایموشنل سائڈ کی انٹرپریٹیشن ہے. یہی ریلیٹیوٹی انسان کی نظر سے ہر چیز سے ہو کے گزرتی ہے. تو جب اس نے یہ کہا، اس کا سادہ مطلب یہ بنا کہ ارب سالوں کے بعد، بہت قرنوں کے بعد شاید زمانہ پھر ہمیں اسی مقام سے گزار دے. یہی صورت آ جائے، یہی حال آ جائے، یہی آپ لوگ ہوں، یہی سب ہم بیٹھے ہوئے ہوں، یہی ساری چیزیں بنی ہوں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں. تو جب یہ صورتحال آئی خاطر حضرات، تو میں نے اس وقت میں تھوڑی بہت شاعری کیا کرتا تھا. اس وقت 2 مصرے ایڈ کیے. اس ریپیٹیٹیو وجود کے فلسفے میں نے 2 مصرے ایڈ کیے کہ اگر ارب کے سال کرنہا کرن کے بعد اگر دور زماں پھر اسی لمحے مقام سے گزرے گا، تو اس کے آخر میں نے 2 مصرے ایڈ کیے. کوئی پائندہ نشاں کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، کوئی پائندہ نشاں کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، تاکہ پھر کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں. کہ ایک چیز فرق ڈالتی ہے اس تمام دور میں، وہ آپ کی آگہی ہے، آپ کا شعور ہے. برکشاہ نے ایلون ویتال کا نظریہ دیا زمانے میں. وہ کہتا ہے کہ ہم تصور سے گزر رہے ہیں. اٹس لائک سیمولیشنز. ایکچولی اس نے کمپیوٹر سائنسز کو بھی بہت پہلے اپنے تصور میں لیا کہ ہم اصل وجود نہیں ہیں، ہم ایک فلم کی طرح زمانے سے گزر رہے ہیں، ہم ایک تصوراتی وجود ہے. مگر خاتون حضرات، دونوں میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تصور زمانہ کو تخلیق کار سمجھا. اب ذرا قرآن کی آیت سمجھیے، سنیے ذرا. قرآن کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے، بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی کبھی جان پڑے گی؟ تو ان سے کہو ان کا علم ہی کم ہے. خدا نے یہ نہیں کہا یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ نہیں کہا. سبحان اللہ تعالی العزیز. کہا ان سے کہو کہ ان کا علم ہی کم ہے، ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ ان واقعاتی شہادتوں سے یہ آگے جا سکیں. وہی بات جیسی ہاپکن کے پاس عقل نہیں تھی کہ وہ کہے، اس نے تو یہ کہا کہ چونکہ زمانہ نہیں ہے خدا نہیں ہے. بھلا اس سے کوئی پوچھے کہ خدا زمانے کا خالق ہے یا زمانہ نے اللہ تخلیق کیا ہوا ہے، یہ ایک میجر تضاد پیدا ہوتا ہے. اور خادم حضرات، آگے بڑھتے ہوئے جب بھی ہم دیکھتے ہیں عروج و زوال کے فلسفے میں دیکھتے، جیسے اقبال نے کہا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ. اور میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. خادم حضرات،
اٹس اے ویری لانگ سبجیکٹ، ٹائرنگ، آرجوس. جتنا آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکتا تھا میں نے بات کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی العزیز کہ آپ اسے جان بھی گئے ہوں گے، سمجھ بھی گئے ہوں گے. زمانے کے بارے میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے، اس پہ تھوڑا سا فرق. اقبال نے اسے کوٹ کیا بٹ ود این ادر انڈرسٹینڈنگ. جب برگشان کو انہوں نے یہ حدیث سنائی، لا تسب الدہر انا الدہر، کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں. یعنی اللہ نے کہا کہ زمانہ میں ہوں. تو اقبال کہتے ہیں کہ برگشان کرسی سے اچھل کے نیچے جا پڑا اور کہنے لگا بائی گاڈ محمد واز اے پروفٹ، نو بڈی ایلس بٹ اے پروفٹ کین نو دس ریالٹی. جو یہ ریالٹی ہے، مگر تھوڑی سی غلطی لگ گئی خاتون حضرات، اس لیے کہ یہ حدیث اس عنوان میں نہیں تھی. اس کا ایک حصہ تو یہی معنی رکھتا ہے جو اقبال نے لیا کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں. مگر اس کا دوسرا مطلب یہ ملتا ہے کہ بندگان خدا مقدر سے مت الجھو، وقت کو برا مت کہو. وقت کس کا ہے؟ اگر تم وقت کا گلہ کرو گے، زمانے کی شکایت کرو گے، تو دراصل وہ تو کوئی شاعر نہیں ہے، تم اللہ کو سنا رہے ہوگے. اللہ میاں نے ساتھ یہ اچھی نہیں بنائی، اللہ میاں نے یہ ساتھ بری بنائی، اللہ میاں نے یہ زیادتی کی ساتھ بنا دی. تو خدا کہتا ہے کہ زمانے کو مت برا کہو، مقدر کو مت برا کہا کرو. میں مقدر ہوں، میں بنانے والا ہوں. اگر ان کو برا کہو گے تو انڈائریکٹلی تم مجھے برا کہہ رہے ہوگے. اس لیے ایک وارننگ دی ہے کہ لا تسب الدہر انا الدہر، کہ زمانے کو مت برا کہو، زمانہ میں ہوں. اور خاتون حضرات، جب میں آپ کو واقعہ سنا تھا میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم تو ایک کائنات کے قائل ہو، ہمارا رب تو کہتا ہے میں نے 7 کائناتیں بنائیں. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تمہیں کس خدا سے سامنا پڑا ہے. تم اپنے تصور کو خدا مت سمجھو، تم ان چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو رب کائنات مت سمجھو. کائنات کے بارے میں، زمان و مکان کے بارے میں، تخلیق دنیا کے بارے میں خاتون و حضرات صرف ایک تھیسس ہے، صرف ایک خلاف اور ایک حق میں. اگر آپ اللہ کی طرف سے دیکھو گے تو ریزن براہ راست ہر چیز کی اصل تک پہنچاتی. ہم اس کہتے ہیں ٹو کہتے ہیں TOE، ٹو کہتے ہیں تھیوری آف ایوری تھنگ. اللہ کے سوا آپ کی کائنات کی ٹوٹل تھیوری کوئی اور نہیں بن سکتا. اللہ کی طرف سے دیکھو سمجھ آ جائے گی مقدر کیا ہے، اللہ کی طرف سے دیکھو سمجھ آ جائے گی دنیا کیا ہے، تکلفات دنیا کیا ہے، میکنگ میں کیا پرابلم ہے. ہم تو مسافر ہیں. ایک خاتون اسی طرح کوئی مجلس تو ان کا بچہ رو پڑا تو اسے بڑی سختی سے چپ کرا دی. میں نے کہا مہمان کی ذرا عزت کرو، زبردستی نہ چپ کراؤ. موصوف کی عمر جو تمہاری جھولی میں ہے 5.5 ارب سال ہے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو بات سنو، خود اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ انسان کی ارواح زمین بنانے سے پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی. زمین کی عمر ہوئی نہ کو 5.5 ارب سال، تو پہلے ہی بچہ تو 5.5 ارب سال کا وہ ہے. کچھ وقت اسے آتے ہوئے 1-2 ارب سال لگ گئے ہیں. اب تمہارے پاس آیا تو موصوف بچے نہیں ہیں، 5.5 ارب سال کے بزرگوار ہیں. تو ذرا احترام سے اس کے ساتھ سلوک کیا کرو. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ لائف اینڈ ڈیتھ از ناٹ دیٹ پروسیس وچ یو تھنک. لائف اینڈ ڈیتھ از اے پوائنٹ آف ایگزٹ اینڈ انٹری. یہ انٹری ہے یا ایگزٹ ہے. بے شمار اس کا آپ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، کیا رشتہ ہو سکتا ہے، مگر انسانوں کے پروٹوکول کے لیے، بہتری کے لیے ماں باپ تخلیق کیے گئے بڑے اسپیشل. کیوں کیے گئے؟ دیکھیے خاتون حضرات بڑا آسان سا ایک میں آپ کو سوال کر رہا ہوں. کسی اور بچے کو اتنی کیئر ٹیکنگ نہیں چاہیے، نہ بکری کے بچے کو، نہ سانپ کے بچے کو، نہ کسی بچھو کی اولاد کو اتنی کیئر ٹیکنگ نہیں چاہیے.
انسان کا بچہ از خود پیدا ہونے کے بعد گزر کر ہی نہیں سکتا. یہ صورتحال دیکھ کے اللہ نے انسان کے بچوں کو رینڈم تخلیق نہیں کی، پھینک نہیں دیا. اس مہربان رب نے اس بچے کو پالنے کے لیے اللہم الف بین قلوبہم، آپ کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی، خواتین کے دلوں میں ممتا نہیں ہوتی، کسی کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے دیکھیے، جب موسیٰ کو بھیجنا تھا حضرت آسیہ کے پاس تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے موسیٰ کو بھیجنے سے پہلے ہی آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی، بچے کی ڈال دی. اگر اس قسم کی کیفیتیں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے خواتین و حضرات، پھر آپ کا کام مختصر نہیں ہو جاتا؟ آپ کا کام بہت مختصر ہو جاتا ہے. اس سارے جہاں میں صرف ایک کام کے لیے آپ آئے ہو، وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر کے نکلنا ہے، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. تمام عقل و شکوش علم و سہولت اس لیے دی ہے کہ فیصلہ کر کے نکلنا ہے کہ تم اپنے رب کو جانتے ہو، مانتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو. زندگی میں نہیں چھیڑے گا، کمرہ امتحان میں آپ کو کسی قسم کی بھی شرکت نہیں کرے گا. جب قبر کے دروازے پہ پہنچو گے یہ بیسک سوال ریپیٹ کیا جائے گا، من ربوں کا. اب بتاؤ، کھایا پیا، فیملی انجوائے کی، ماں باپ کی محبتوں کے لطائف اٹھائے، بیگمات پالی، بچوں کا عروج چاہا، بہت خوشیاں دیکھ کے آئے، وہ میرے کام کا کیا بنا؟ پوچھے گا تو صحیح، میرے کام کا کیا بنا؟ یہ پروٹوکول تو میں نے اس لیے دیا تھا کہ تم سارا کچھ انجوائے کرتے، مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے تھا، اما شاکر و اما کفورا. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو. تو میرے سوال کا کیا بنا؟ اور خواتین و حضرات، جب وہ نہ آیا سوال، کنفیوژن ہو گیا. لوگ تو کہتے ہیں مادام تریسا بھی جنت میں جائیں گے، مدن گوپال لال بھی جائیں گے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں جنت کا کہ میں داخلے بند کر دوں. مگر سوال یہ ادھر کہیں گے کیا؟ ہندوؤں میں کم از کم 1/3 آف دی پاپولیشن ہیز اے ڈفرنٹ گاڈ. 1/3. یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک عرب اگر ہندو ہے تو 33 ارب دیوتا ہیں ان کے. ایک عجیب و غریب بات ہے، مگر جب آپ اس کی تسلی سے اسٹڈی کرو گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ ہر تیسرے ہندو کا ایک خدا ہے اور ڈفرینٹ ہے. میں اصل سوچتا یہ رہتا ہوں کہ وہ قبر کے سرانے جب یہ پوچھا ہی گیا من ربوں کا، وہ بیچارے کیا جواب دیں گے؟ برہما، شیوا، وشنو، درگا، سرسوتی، کس کا جواب دیں گے؟ مترا، ورونا، کالی. وہ بیچارے کنفیوز ہو جائیں گے. پھر خدا کی آواز آئے گی، میرے بندے نے جھوٹ کہا. یا پھر مجھے تو یقین ہے کہ وہ ریمون کیتھولک بیچارہ چلا گیا، اس کو بھی وقت پڑ جانا ہے. وہ تو ٹرینٹی والا تو ہے نہیں آگے، ادھر بھی چھٹی ہو جانی ہے. تو کتنی آسانی آپ کو دی، کتنی کلیرٹی ہے اسلام کے اس جملے میں لا الہ الا اللہ، کتنی کلیرٹی ہے. اسی لیے حدیث رسول ہے کہ اگر تسبیح کرنی ہو تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ایک آدھ تسبیح اللہ کی اس کلمے کی ضرور کیا کرو تاکہ قبر میں ریپیٹیٹو آسانی ہو. ایسے ہی منہ سے نکل جائے گا، روزو تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد. حضرت محمد رسول اللہ کی بات سن لیجیے. اکثر بندہ گھبرا جاتا ہے، مگر اتنی زیادہ محبت رسول انسان کے مسلمانوں کے دل میں رکھی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کبھی حلاوت ایمان کا ذکر سنا ہے؟ وہ چاشنی جو ایمان میں آتی ہے، وہ اسپیشل ٹیسٹ جو ایمان میں آتا ہے، جو حلاوت آتی ہے ایمان میں، فرمایا تم میں سے کوئی بھی
حلاوت ایمان نہیں چکھ سکتا اگر دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا عمر میں تمہیں کتنا عزیز ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ میری جان سے کم، ہر چیز سے زیادہ۔ فرمایا اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تم مجھے ہر چیز سے بڑھ کے نہ چاہو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز۔ خواتین و حضرات، ایک بڑی عجیب سے ذات، کیا اگر خدا اپنی تعریف کرتا ہے یا اس قسم کی احادیث ہم سنتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے پیغمبر اپنی اپریسیشن چاہ رہا ہے؟ کیا ہم خیال کرتے ہیں کہ خدا کو کیا پڑی ہوئی ہے ہر وقت اپنے ناموں کی گردانی شروع کیے ہوئے ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ اسماء الہیہ اور اسماء صفات پہ چل رہی ہے۔ خدا بذات ہی ہر اسم صفت کے تحت کائناتی مسائل طے کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے تحت وہ زمان و مکان کو ڈیل کر رہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کے تحت امور سمانیہ طے کر رہا ہے۔ وہ تمام چیزوں کی، یہ دونوں اسماء اعظم ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اسم اعظم کیا ہے؟ تسخیر کائنات کس میں ہے؟ تسخیر ذات کس میں ہے؟ فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں ڈھونڈو۔ تو سورہ بقرہ میں جو سب سے بڑی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ریپیٹ کی گئی ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِحَيِّ الْقَيُّومِ، مگر جو دوسری بڑی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اگر آپ ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو تمام حکومتی طرز اور ادا جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے سائے میں ہے، اور تمام تخلیقی اور کائناتی ذرائع جو ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میں ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ 8 عمل اس اسم کے تحت ہیں، اور 8 جو ہیں حکومتی اسماء جو ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے تحت ہیں۔ یہ دونوں اسماء عظیم ہیں۔ اگر کبھی موقع ملے تو لا الہ الا اللہ کا ایسا ان کی بھی تصویر پڑھ لیجیے گا، مگر ایک سب سے بڑی مت بھولیے گا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور جب ہم کنفیوز ہو جائیں تو دوسرا ایک رعایتی سے سوال پوچھا جائے گا من نبیوں کا۔ چلو اگر وہ بھول گئے ہو 50% تو اب بتاؤ من نبیوں کا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو اپنے رسول سے محبت ہے، اگر آپ کو کچھ بھی وصف ہے اور کوئی بھی تعلق جو ہے اس پیغمبر قدس کے ساتھ ہے، تو آپ کو یہ کبھی نہیں بھول سکتا محمد رسول اللہ، اور جب یہ یاد آئے گا تو ساتھ لا الہ الا اللہ بھی یاد آئے، اور نجات کی ایک انتہائی خوبصورت شکل پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے خواتین و حضرات وما علینا الا البلاغ، بٹ آئی ٹرائی، مگر گرمی بڑھ رہی ہے، اور ملتان تو ایسے ہی شہر گرما، گرد و گرما، گدا و گورستان ہے، یہاں آنے سے پہلے بھی حوصلہ پست ہوتا ہے، نکلتے وقت بھی حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر موقع ملا، ابھی کچھ کوشچن آنسر باقی ہوں گے۔ I've just given you the cornerstones of time space۔ اس پہ مفصل بحث تو ویسے بھی مجالس میں نہیں ہوتی ہے، پڑھنے پڑھانے میں ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی خبط کا عنوان ہے۔ جب ہم کسی کو خبطی دیکھتے سوچا کہ یہ ٹائم سپیس پہ غور کر رہا ہے، تو اس لیے لیٹس اسٹے نارمل اینڈ کیپ our knowledge as usual within the limited span of thinking. Inshallah, if I get another chance,
I'll explain to you a little more. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. 100 سے زیادہ سوالات ہیں میرے پاس سر. میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے جیسے آتے جاتے ہیں. ہم نے 75 کے قریب پرچیاں تقسیم کی تھیں لیکن بہت زیادہ آ گئیں سر. یہ ایک سوال ہے سر کہ اہل مذاہب اکثر دلیل دیتے ہیں کہ قرآن